اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک اچھی بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم اس ہفتے کی جو 3 ویڈیوز ہیں ان میں ہم زیادہ تر فوکس کریں گے سیلف پہ اور پروجیکشن پہ اور اپنی پاپولیرٹی پہ، جو ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ آ جائے، اور اس کو حاصل کرنے کے کچھ طریقوں پہ۔ سیلف کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کے سیلف کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم باقی بعد میں لوگوں کے ساتھ معاملات پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہماری اپنے بارے میں پرسیپشن ہے جس کو ہم سیلف پرسیپشن کہتے ہیں۔ سیلف پرسیپشن وہ ہے جو ہماری اپنے بارے میں رائے ہے، اور ہماری رائے ظاہر ہے اپنے بارے میں اچھی ہی ہوتی ہے، اچھی ہونی بھی چاہیے۔ ہم اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں، خوشگمانی رکھتے ہیں اپنے بارے میں، ہم ہر چیز اچھی ہی سمجھتے ہیں۔ اپنی شکل صورت، اپنا حال حلیہ، اپنی ذہانت، اپنی اور جو کچھ بھی کہہ لیجئے، جو بھی اللہ پاک نے ہمیں فیکلٹیز دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ہم ہر کسی کے بارے میں ہم یہی توقع اور خیال رکھتے ہیں اپنے بارے میں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے اگر بہت اچھا ہے تو۔ اچھا، اب یہ جو اچھا ہونا ہے، ہمارا سیلف پرسیپشن اچھا ہونا، یہ ضروری بھی ہے ہماری اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے، کیونکہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو نیگیٹیولی سارا وقت پرسیو کرتے رہیں گے کہ یار مجھ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو یہ نہیں ملا، مجھے تو یوں نہیں ملا، اللہ نے مجھے یہ ٹھیک نہیں دیا، بہت ساری شکایتیں بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، تو ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے یا سیلف امیج ہے ہمارا، اپنے بارے میں ہماری جو رائے ہے وہ چونکہ خراب ہوتی رہے گی اور خراب رہے گی، لہٰذا ہمارا اعتماد کم ہو جائے گا، ہم لوگوں سے ملنے جلنے سے گریز کرنے لگیں گے، ہم لوگوں کو فیس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ہمیں سارا وقت یہ پریشانی رہے گی کہ نہیں یار میں تو آئی ایم ناٹ اپ ٹو اٹ، کہ میں لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکوں، ان سے معاملہ کر سکوں۔ تو اس لیے یہ ضروری بھی ہے، یعنی ہماری رائے ہمارے اپنے بارے میں اچھی ہونی مناسب بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ تھوڑی سی ہماری یہ لائن کراس کر جاتی ہے، ہماری اچھی رائے اپنے بارے میں، تو یہ سیلف پرسیپشن سے نکل کے سیلف ڈسیپشن میں چلی جاتی ہے، یعنی ہم خود کو دھوکہ دینے لگ جاتے ہیں، ڈسیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کئی طرح کے ہم دھوکے دیتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ یہ جابس میں بھی ہوتا ہے، بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں کا یہ رویہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ ٹھیک کیا ہے، میرے مینیجر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری کمپنی نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے میری محنت کو جو ریکگنائز نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ڈسیپشن کا معاملہ ہے جس میں ہم چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ دھوکے دینے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور جب ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی دھوکہ دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یعنی ایک لائن ہے، سیلف پرسیپشن اچھی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ایک لائن کراس کر جائے تو پھر وہ سیلف ڈسیپشن میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے سیلف پروجیکشن کا معاملہ ہے، ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پروجیکشن یہی ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کے سامنے ایک اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں، ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، اچھی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، although سب لوگ یہ نہیں کر رہے، سب لوگ اس طرح سے کر لیں تو شاید زندگی بہت اچھی ہو جائے سب کی، لیکن بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی پروجیکشن بڑی نگیٹو رکھتے ہیں، کرتے ہیں، ایسے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے سٹائل پہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سیلف پروجیکشن ہے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پروجیکشن بری کرنی ہے، یوں کہہ لیجیے، اور بہت سے لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنی پروجیکشن اچھی کرنی ہے تو وہ اچھی کر رہے ہیں اس کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عام طور سے کہ اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو ہم سیلف پروجیکشن سے نکل کے سیلف
سوری میرا بھی اٹک گیا ہے. ہم اپنے آپ کو یعنی گرینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹنگ ٹوسٹر ہے. ایگرینڈائزمنٹ جو ہے، سیلف ایگرینڈائزمنٹ، اس میں ہم چلے جاتے ہیں سیلف پروجیکشن سے نکل کے. یعنی ہم اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہ بچوں کے لیے بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اٹریکشن کے لیے لگایا ہوتا ہے. بلکہ خاص طور پہ اگر کوئی نئی شاپ کھلتی ہے، کوئی نیا ایسا کوئی آؤٹ لیٹ کھلتی ہے، تو اس کے باہر وہ ایک وہ پلاسٹک کا ایک اسٹیچو سا لمبا سا کوئی 20-30 فٹ اونچا جو ہے، اس کو ایک انسانی شکل کا کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس میں ساتھ ایک پمپ لگا دیتے ہیں جو اس میں ہوا بھرتا رہتا ہے اور وہ ہوا میں لہراتا رہتا ہے. تو یہ ہم اس طرح پمپ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہوا بھرتے رہتے ہیں، اور گرینڈائزمنٹ جو ہے وہ جاری ہماری رہتی ہے کہ ہم اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے، فلپ سائیڈ ہے اس کی. یعنی سیلف پروجیکشن اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہیے. لیکن جب ہم اس اچھے طریقے کی لائن کراس کر کے اور ہر چیز میں اپنی کو بڑائی بیان فرمانے لگ جاتے ہیں تو یہ بہرحال مناسب بات نہیں ہے. ایک جو ہیلدی سیلف امیج ہے، جیسے میں نے کہا، جو اچھی سیلف پرسیپشن ہے، وہ ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے. لیکن اس کی بھی ایک لائن ہے. یعنی وہ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لائن کراس کر جاتی ہے تو وہ ایک تو کنڈیشن ہے جو بہرحال جو سائکیٹرک النس میں بھی آ جاتی ہے، جس کو ڈیلوژن کہا جاتا ہے. ڈیلوژن وہ لوگ ہیں، یا ڈیلوژن کا شکار وہ لوگ ہیں، یا ان کو ڈیلیوڈڈ آپ کہتے ہیں، کہ جو ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کچھ اس طرح کا اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ جو ریئلٹی سے کنیکٹڈ نہیں رہتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہنا شروع کر دے کہ جی میں تو ہٹلر ہوں، میں تو نپولین ہوں، اصل میں تو چرچل میں ہی تھا، میں ہی جنگ کے دنوں میں UK میں ہوا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب اس بیچارے کو جینوائنلی نہیں پتہ، جب وہ یہ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا اپنی طرف سے، وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ لائن کراس کر چکا ہے اور وہ مستقل اس میں اس کا یقین ہو گیا ہے. یہ تو اس کی ایک وہ سٹیج ہے جس میں وہ سائکیٹرک النس میں چلا جاتا ہے. لیکن کئی لوگ درمیان میں بھی پھر رہے ہیں. یعنی وہ اپنے بارے میں کچھ ایسا امیج رکھتے ہیں جو ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے. وہ سائکیٹریکلی ابھی اس لائن اس پہ بھی نہیں پہنچے اس کیٹیگری میں، لیکن وہ کہیں درمیان میں بارڈر لائن پہ ہیں، اور وہ اپنے بارے میں ایک ایسا امیج رکھتے ہیں، بنا لیا انہوں نے، جو ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے. پارشلی کسی حد تک ہے، لیکن وہ بہرحال کوئی اپنی زیادہ انہوں نے اپنے دماغ میں کوئی بڑائی اپنی وہ ہیں جو ہیں وہی ہیں. ابھی انہوں نے کوئی اور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جو وہ ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسا سوچ لیا ہے جو ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے زیادہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یوں کہہ لیجئے، میں اگر سادہ مثال دوں، جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کمال کی تقریر کوئی نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ کسی کی سمجھ نہیں ہو سکتی کہ جو یوں کر کے فوراً ہر بات جس کو سمجھ آ جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ڈیلیوڈڈ ہونا ہے، یہ بھی ایک ڈیلوژن ہے بیسیکلی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے تو ہماری ذات کے ساتھ رویہ ہے، اس میں اچھی چیزیں ہونی چاہیے، سیلف پرسیپشن اچھی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم لائن کراس کرتے ہیں تو پھر سیلف ڈسیپشن میں چلے جاتے ہیں. ہماری اپنے بارے میں جو پروجیکشن ہے ہماری اپنی، وہ اچھی ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. لیکن جب ہم اسے بگاڑ لیتے ہیں تو وہ ایگرینڈائزمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. جب ہم ایک ہیلدی سیلف امیج اپنے بارے میں رکھتے ہیں تو بڑا ضروری ہے، ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم اس لائن کو کراس کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم ڈیلیوڈڈ ہو جاتے ہیں، ڈیلوژن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہم پھر ظاہر ہے ریئلٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ایک اور بھی شکل ہے. میں ایک واصف علی واصف صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس پہ انہوں نے ریاکاری کا تذکرہ کیا ہے، اور ریاکاری کی جو مثال انہوں نے دی ہے وہ سننے کے بعد بڑا ایک دم سے دھچکا پہنچتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک ریاکاری کی ایک شکل دینی ریاکاری بھی ہے. ایک تو دنیاوی ہے نا، جو ہم سب جانتے ہیں کہ جی فلاں نے 2 مشینیں تقسیم کی تو اس نے 6 فوٹو بنوائے، یا سیلاب آ گیا خدا نخواستہ اور اس نے کوئی 10 بیگ راشن کے تقسیم کر دیے تو اس نے 20 تصویریں بنوائیں اور ہر جگہ پہ لگائیں. اب تو آج کل آسان ہے،
آپ فیس بک پہ لگا دیں، فلاں پہ لگا دیں، اس پہ ہر جگہ اپنی تصویریں لگا دیں، اور یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے کہ وہ کام تو کوئی خاص نہیں ہوتا لیکن اس کی شہرت بہت ہوتی ہے۔ یہ تو دنیاوی ریاکاری ہے نا جو چل رہی ہے۔ دینی ریاکاری وہ یہ کہتے ہیں کہ بیچارے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں لیکن کہ یہ کام وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب میں غور کرتا ہوں تو ہم سبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تھا مسجد سے تو فلاں صاحب مل گئے، پھر ہم باتیں کرتے کرتے گھر پہ آ گئے، وہ کچھ موضوع ایسا تھا، بات ذرا لمبی ہو گئی، اتنی دیر میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، پھر ہم اٹھ کے گئے، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر آ گیا۔ اب یہ جو دو نمازوں کا تذکرہ ہے، یہ بتانا، یہ ایک طرح کی پروجیکشن ہے نا، اور اس کو یہ ایک طرح سے دینی ریاکاری ہے ان کے بقول۔ اور اگر ہم غور کریں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ذرا بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں نے مغرب کی نماز کا تذکرہ بھی کر لیا اور عشاء کی نماز کا تذکرہ بھی کر لیا، نمازی میں نے یہ بتا دیا میں نے کہ میں نمازی آدمی ہوں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ یا دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے کہ خاص ہم کسی ایک خاص حلیے میں آ جائیں اور وہ ہر کسی کو نظر آ جائے کہ اب یہ میرے کئی دوست ہیں پرانے جو ایک جیسے ہم سب ہوا کرتے تھے ویسے ہی تھے، پھر بہرحال جو بھی ہوا انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا، یعنی انہوں نے وہ خاص طرح کی وضع اپنی بنا لی، وہ سب ہم جانتے ہی ہیں۔ سو وہ بھی ایک شکل، چونکہ جب کسی چیز کا تذکرہ اچھی بات کا زیادہ کرنے لگ جائیں خود سے تو وہ ریاکاری کہ اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے کہا نا، اگر آپ نے خیرات کی، وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ خیرات تم چھپ کے کرو یا اعلانیہ کرو، دونوں اچھے ہیں، لیکن چھپ کے کرو تو بہتر ہے، بتائے بغیر اس کو تشہیر کیے بغیر کرو تو بہتر ہے۔ یہ ہم سب یعنی یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2-4 بیگ راشن کے تقسیم کر کے اور 20 تصویریں بناتا ہے تو ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، کسی کو بھی جو بھی ہو۔ تو یہ جب ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو یہی پرنسپل بہت ساری چیزوں پہ خود بھی اپلائی کر لینا چاہیے کہ ہم جو جس طرح سے اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارا انٹینٹ صرف بتانا ہوتا ہے یا یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاں میں دیکھیں میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے جو میں آپ چاہتا ہوں کہ جس پہ آپ کی توجہ دلاؤں اور جس پہ سوچئے گا کہ زندگی میں کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کی کوئی ترکیب کیجئے گا۔ پھر میں سم اپ کر دوں اس بات کو، میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو اپنے ذات کے ساتھ رشتہ ہے اس میں جو ہماری شکلیں ہیں، ہم اپنے آپ کے بارے میں ایک سرٹن پرسیپشن رکھتے ہیں، سیلف پرسیپشن ہے جو ہیلدی ہے، اچھی ہے، خوشگمانی ہے، تھوڑی سی زیادہ بھی ہے کبھی، لیکن وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ قابل برداشت ہے وہ۔ لیکن جب وہ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے اور لائن سے گزر جاتی ہے، پرلی طرف چلی جاتی ہے، تو وہ سیلف ڈسیپشن میں چلی جاتی ہے، ہم پھر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم پہلے دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بعد میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیلف پروجیکشن ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں اس بات کو، اور ہر بات میں کوئی بڑے بڑے تذکرے کرنے لگ جاتے ہیں اپنے بارے میں، تو پھر ایگرینڈائزمنٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ایک ہیلدی، صحت مند سیلف ریسپیکٹ اور سیلف امیج ہونا چاہیے، اپنی نظروں میں ہمارا جو تصور ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھی چیز ہے۔ لیکن وہ بھی جب ہم لائن کراس کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ یعنی کسی سیکیٹرک النس کا شکار ہو جائیں، تو درمیان میں کہیں ہم بہرحال ڈیلوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جو ریالٹی بیسڈ نہیں ہوتی، وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ہمارا ریالٹی سے۔ اس میں دونوں طرح سے، اور وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ واقعی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، تو ہم ریالٹی سے تھوڑا تھوڑا ڈسکنیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور آخری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو ایسی پروجیکشن ہے جس کے پیچھے انٹینٹ یہ ہے کہ میری ذرا کہیں پہ کوئی بڑائی، کوئی سپیریورٹی، کوئی اچھائی ذرا لوگوں کو نظر آئے، وہ بہرحال ریاکاری کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ جیسے جو مرضی اس کو کہہ لیجیے، لیبل اس پہ یہی لگے گا، ریاکاری اور کوئی بہت بڑی چیز جو بھی ہے، لیکن اصل میں اس کی اصل تشریح یہی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ رشتہ صحت مند رہے، اچھا رہے اور اچھائی پہ مبنی رہے، اور ہم لائنیں کراس نہ کریں، اور اللہ پاک ہمیں ریاکاری کی ہر شکل سے بچائے رکھے، آمین۔